عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ جو پرندے اوڑے ہوتے نا دور بیٹھے ہیں اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. دس از اے پیس آف راک اور اسٹیم آف ٹری. اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس ایک روپ تھا ان کا. تو گپ شپ لگاتے, ہنسی مذاق کرتے, سب بات کرتے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے, ان کی فیملی والے, ان کی بیوی بچے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا. ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ, ہی کی ناٹ لسن ٹو اس. اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا. میں اور آپ ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے, ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علیہ ابو لؤلؤ نے ان کو سٹیپ کیا اور ان کا یہ والا پورشن کھول دیا, حتیٰ کہ جب وہ اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ یہاں سے نکل آیا. تو عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو لے کے آئے اور ان کا جب خیال رکھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے, بٹ عشاء کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بے ہوش ہی رہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو, تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے. ان کو اٹھایا جا رہا تھا بٹ وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو میں نے خطاب فوراً سے اٹھ گئے اور کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ یا اللہ. کہتے ہیں ہاں, اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. He is not a Muslim who doesn't pray. اور نماز پڑھنے کے بعد soon after he passed away. اللہ اکبر. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اور وہ ان کی زندگی تھی, their صلاح was their life. ان کے تمام کام نماز کے اراؤنڈ اسکیجول کرتے تھے اور ہماری نمازیں کاموں کے اراؤنڈ اسکیجول ہو رہی ہوتی ہیں. Imagine, subhanallah, I think sometimes if you love someone like crazy, اب بہت پیار کرتے ہیں اس جس سے بھی وہ ہے, چاہے وہ حلال ریلیشن ہے یا حرام ہے, والعیاذ باللہ, اللہ ہمیں ان میں سے بچائے. And they visit your city and you get a chance to meet them 5 times a day at different times. Would you miss it? اور وہ کہا جائے کہ آپ نے 5 دفعہ ملنا ہے, اچھا ڈیوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا ملنا ہے. آپ تو پہلی بات مس نہیں کریں گے. یو وڈ ڈیفینیٹلی گو اینڈ اسپینڈ ٹائم, اور آپ نے اکیلے ملنا ہے ان سے. یو وڈ ڈیفینیٹلی اسپینڈ ٹائم alone with them and you would not like to move from there. سارا دن کٹھے گزر جائے. Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جیسے میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ, اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا, کزنز ہیں, کچھ اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, بہت جگری یار ہیں, بڈیز ہیں. جب وہ باہر آئے تو انہیں جانا نہیں ہے, تو میرے پاس آ جاؤ, بیٹھ, کھانا کھلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں, ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے, میرا گھر ہے نا, رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رکیں. دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم, اہلاً و سہلاً, آ جائیں, گپ شپ لگائیں, کھانا کھلائیں اور سب کچھ ٹھیک ہے جی, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, مجھے بھی کہیں جانا ہے, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں, یار وہ ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے نہیں دیتے, ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل گئے فوراً سے, ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے, اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you,
It depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے. بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاح. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ کہ یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ وی آر ٹو بی بلیمڈ, وی آر ٹو بی بلیمڈ. کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وإن فسدت فقد خاب وخسر. اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا, ثم يكون سائر عمله على ذلك. اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way. اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. If we miss salah, we are to be blamed. اور ہمارے, کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر ہم sin کرتے ہیں, if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin, تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے, میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. Because if you hang out with 4 intelligent people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 fit people, you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. If you hang out with 4 rich people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 entrepreneurs, you will be the 5th one. And if you hang out with 4 fools, you will be the 5th one.
And if you hang out with 4 people who doesn't pray, you'll be the 5th one who will not pray. शैतान कहेगा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे ना ब्लेम करो, खुद अपने आप को ब्लेम करो, मैंने तुम्हें सिर्फ आइडिया दिया था कि नमाज अभी ना पढ़ो, बाद में पढ़ लेना. एंड सुबहान शैतान ऑलवेज यूजेस डिलेइंग टैक्टिक्स. वो नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो, तुमने पढ़नी नहीं है, कहते पढ़ो, ज़रूर पढ़ना है, बट अभी ना पढ़ो, अभी तुम बिज़ी हो, दोस्तों के साथ गपशप लग रही है, कैफ़े बैठे हुए हो, कहीं जा रहे हो, आराम से भी तो 2 घंटे हैं, आराम से पढ़ लेना. आप 1 घंटा उस काम में बिज़ी हो गया, फिर आपको ख्याल आया अभी तो चलो 1 घंटा पढ़ा, बस अभी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, ये काम कर लूँ, एंड देन आई विल प्रे. और आपका काम इतना बिजी हुआ कि आप भूल गया, और सुभान अल्लाह यार, आज तो फजर की नमाज़ भी कज़ा, ज़ोहर भी कज़ा हो गई, क्लास में रह गई, स्कूल में रह गई, यूनिवर्सिटी में चले गई, असर भी कज़ा हो गई. अब एंड देन शैतान कम्स टू यू कि अभी तुम्हारी 5 टिक तो नहीं पूरे होंगे, कि तुमने मगरिब और इशा पढ़ी तो सिर्फ 2 टिक्स होंगे, सो व्हाट्स द बेनिफिट देन. अब कल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का इरादा करो. एंड देन द नेक्स्ट डे वी वेक अप एट 7 AM और 8 AM इन द मॉर्निंग, और आँख नहीं खुली थी बिकॉज रात को लेट सोए थे, ओहो आज भी नहीं, तो फिर बाकी नमाज़ें भी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, एंड देन वी डोंट प्रे. एंड दिस इज़ हाउ शैतान मेक्स अस लीव आवर प्रेयर्स. और कितने ही लोग हैं जो कब्र तक पहुंच जाते हैं इसी उम्मीदों के साथ कि हम कल से नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे, एंड दे नेवर गेट अ चांस टू प्रे. अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से बनाना. और जो कहते हैं कि नहीं तो हाँ भाई हम बहुत बिजी होते हैं, टाइम नहीं मिलता, दोज हू से आई कांट प्रे, आई डोंट बिलीव यू. आई बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जिसने 50 की 5 नमाज़ें कर दी, और अल्लाह ताला कोई भी चीज़ हमसे डिमांड नहीं कर सकते, ना करते हैं जो हमारे लिए हमारी इस्तात से बाहर हो, और बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना. सो आई अंडरस्टैंड योर सर्कमस्टांसेस, बट यू आर टू बी ब्लेम्ड अनफॉर्चुनेटली. आई सिंपथाइज विद यू, बट आपको करना होगा, आपको एफर्ट करनी होगी, बिकॉज नो वन कैन चेंज यू. कोई आपकी उंगली पकड़ के नमाज नहीं पढ़वाएगा एक्सेप्ट यू योर सेल्फ. और फिर ये भी क्वेश्चन कि क्या does he care about my prayer, does he need my prayer? He doesn't need it, we need it. It's not him, it's us. जिसको चाहिए वो तो बेनियाज है, अलगनी है. वो तो कहता है या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बिल रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फिल मुल्की शैआ. ए बंदो, मेरे बंदो, तुम में से पहला और आखिरी सारे मिल जाओ, पहले से लेके आखिरी तक, और इंसान से लेके जिन्नों तक, सब के सब सबसे बेहतरीन क़ल्ब वाले और सबसे मुत्तकी बन जाओ. इतनी मेरी इबादत करो, मेरे मुल्क में इतना भी इजाफा नहीं होगा, शैआ, इतना भी इजाफा नहीं कर सकते हो, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है. और या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा नक़सा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ. और अगर तुम गुनाहगार बन जाओ ना, तुमसे पहला और आखिरी सब मिलके सबसे बदतरीन गुनाहगार बन जाओ, और इंसान भी और जन्नात भी उस जैसे गुनाहगार जिस तरह का आज तक आया कोई नहीं, और टॉप का गुनाहगार फ़िरऔन जैसे बन जाओ, मेरे मुल्क में इतनी भी कमी नहीं होगी, और जो तुम इबादत करोगे उससे ना ज़्यादती होगी. और या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू अला सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फ़अअतयतु कुल्ला इंसानिन मसअलतह मा नक़सा ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर. ए मेरे बंदो, तुम्हारे में से पहला और आखिरी और इंसान और जिन्नात तमाम के तमाम एक सीधी स्ट्रेट मैदान में खड़े हो जाओ, और सब कुछ हर चीज़ मांगना शुरू कर दो, और मैं तुम्हें फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअलतह, मैं तुम सब को अता करता जाऊँ और देता चला जाऊँ. ये मेरे मुल्क में ज़रा भी कमी नहीं करेगा, सिर्फ इतनी सी कमी कि जो समंदर में उंगली डालने से एक जो ड्रॉपलेट साथ लगा होता है उतनी सी कमी होगी. अल्लाह अकबर. मालिकुल मुल्क, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है. और देखिए ना, आप सल्लम सुभान अल्लाह इतने पर्टिकुलर थे बाजमात नमाज के बारे में. ये कहते हैं कि सुभान अल्लाह, कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को ना खड़ा करूँ जमात कराने के लिए, और वो नमाज़ पढ़ाए, और मैं निकल जाऊँ, और वो लोग जो घरों में नमाज़ पढ़ें, यानी मस्जिद नहीं आ रहे, उनके घरों को जला दूँ, बट मुझे उनकी बीवियों और बच्चों का खौफ आता है. इतनी स्ट्रिक्टनेस है बाजमात. वाई आर यू नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिटी? मस्जिद क्यों नहीं आ रहे हो?
اتنی ساری احادیث ہیں اس پہ. جب مسجد نہ آنے پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. جو نماز چھوڑا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے نا، منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر، پکا ٹھکا منافق تھا وہ، کہ اب یہ تو منافق ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ، ایک سعودی عرب کی اسٹوری ہے اور یہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ وہ شخص تھا، وہ جب اس کی وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں، مقصد الارحام، ڈفرینٹ جو غسل دینے کے لیے جگہ ہوتی ہیں. وہ جب آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اس کی صرف فیملی تھی. جب اس نے اس کو غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈفرینٹ، باڈی سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی اگر باڈی کا کلر یہ ہے نا، یا تو وہ بلیک ہوا تھا. اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی بدبو تھی اس کی وجہ سے پورے مغسلہ میں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا. کہتے میرا دل الٹی والا ہو گیا، اور ہم نے اس کو دیا اور اسے منہ بند کیا، اس کے منہ کو صاف کرنا چاہا. کہتے ہیں اس کو جب لے کے، کہتے ہیں اتنے دنوں تک اس کی بو جو ہے نا، اس کے منہ میں جو کچھ تھا وہ اس مغسلہ میں. کہتے ہم نے بخور جلائے، ہم نے ایئر فریشنرز لگائے، ہم نے دھو دیا، کہتے ہیں وہ بو ہی نہیں جا رہی تھی. اور ہز فیس واز کمپلیٹ ڈفرینٹ دین ہز باڈی، یعنی اس کا جو کلر تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی والے سے ملا، کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا، کیا کرتا تھا؟ تو اس فیملی والے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی ایسا انسان نہ بننا جو اپنی نمازوں کو مس کر دے یا قضا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.